إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے. معزز دوستو، آج 5 جنوری 2023 بروز جمعرات ہے اور میں یہاں صوبہ پنجاب فیصل آباد میں اہل حق کا عظیم مرکز جامعہ مدینۃ العلم میں شیخ الحدیث برادر مکرم حضرت مولانا محمد نواز دامت برکاتہم العالیہ ان کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں. میرے دوستو، تقریب ختم بخاری ہے. ہمارے ان خوش نصیب نونہالان امت جن بچوں نے 8 سال علم حدیث کو اپنے اوقات دیے، دن رات کی محنت، والدین کی دعائیں، اساتذہ کے ان کے ساتھ شفقتیں، آج وہ دن آ پہنچا کہ ہمارے یہ خوش نصیب بھائی دورہ حدیث شریف کر کے، علم حدیث کو پڑھ کے علم دین کی تکمیل کر رہے ہیں. آج دراصل پروگرام تو ان حضرات کی دلجوئی کے لیے ہے، لیکن ایک جملہ میں بڑوں کا آپ کی خدمت میں اس بڑی محفل میں ذکر کرنے لگا ہوں. حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی رحمہ اللہ، شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور، ایک پیارا جملہ ختم بخاری کی گفتگو میں ارشاد فرمایا کرتے تھے. حضرت فرماتے کہ ہم نے صحیح بخاری کی مکمل احادیث طلبہ کو پڑھا دی. دارالحدیث میں بیٹھ کر پہلی حدیث سے لے کر آخر تک ایک ایک حدیث پر بحث کر کے انہیں مسائل سمجھا دیے. کیا ہم سے کمرے میں بیٹھ کے آخری حدیث نہیں پڑھائی جا سکتی؟ کیا ہم آخری حدیث پڑھانے کے لیے عوام کے مجمع کے محتاج ہیں؟ یقیناً جواب نفی میں ہے. تو کہتے ہیں پھر وجہ کیا ہے؟ آخری حدیث کے درس کے لیے مجمع عام جمع کیا جاتا ہے، لوگوں کو اکٹھا کر کے اس بات کی دعوت دی جاتی ہے کہ آئیے صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث کے درس میں آپ حضرات بھی شریک ہو جائیں. فرماتے ہیں اس کی وجہ ایک حدیث پاک ہے. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کے آخر ہونے کو دار و مدار کر بنیاد رکھ کر پرکھا جاتا ہے. تو کہا ہم نے دیکھا ہمارے سامعین میں طلباء تو ہیں، لیکن ہمارے موجودین میں کوئی بندہ تاجر ہے، کوئی دفتر میں افسر لگا ہوا ہے، کوئی اور دنیا کی کسی مشغولیت میں مشغول ہے، کسی بندے نے کوئی اور کام کرنے اور بندوں کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے، انہوں نے روزی روٹی کے لیے سفر کرنا ہے، تو حدیث پاک کو وقت تو نہیں دے سکتے.
ہم ایک تفاعل سامنے رکھتے ہیں کہ جب امام مسجد نماز کے لیے اللہ اکبر کرتا ہے تو جو لوگ تکبیر اولیٰ میں شامل ہوتے ہیں نمازی وہ بھی کہلاتے ہیں، جو دوسری رکعت میں آ جائے نمازی وہ بھی ہوتا ہے، اسی طرح تیسری چوتھی رکعت میں آخری اتحیات میں کیوں نہ مل جائے اس کو ہم کچھ بھی کہہ دیں، مسبوق کہہ دو، لاحق کہہ دو، کچھ بھی کہہ دو، لیکن وہ جماعت میں شامل ہو جاتا ہے، اسے بھی جماعت کا ثواب مل جاتا ہے۔ کہتے ہیں ہمارے علماء نے یہ ترتیب سوچی کہ ہمارے جتنے دوست احبا ہمارے رفقا ہیں ان کو حدیث پاک اسی طرح مستقل پڑھنے کا وقت نہیں ملا، یہ دنیا کے مشاغل میں مصروف ہیں، کیوں نہ انہیں آخری حدیث میں جمع کر کے اس محفل میں شریک کر کے حدیث پاک کے درس کے ثواب میں شامل کر لیا جائے۔ یہاں آخری حدیث میں آپ حضرات کو جمع کرنے کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے، اصل پروگرام تو ہمارے ان محفل کے روح رواں جو ہے وہ یہ افراد ہیں جنہوں نے صحیح بخاری کو پڑھا ہے یا پڑھایا ہے۔ میرے دوستو، میں نے آپ کی خدمت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند معروضات بائیں طور پیش کرنی ہے کہ صحیح بخاری شریف کا ختم ہے، آخری حدیث پر بحث تو ہمارے مخدوم مکرم فرمائیں گے، لیکن صحیح بخاری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امام بخاری نے کئی مواقع پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو مسائل میں، فضائل میں، دلائل میں ابوبکر صدیق کی روایات یا ابوبکر کے بارے میں روایات حضرت امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں۔ میں چاہوں گا میں آپ کی خدمت میں صحیح بخاری شریف کی وہ چند روایات اور اس سے متعلق اس مفاہیم کے اور اس مضامین کی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھ پاؤں، تاکہ آپ اس بات کو بخوبی سمجھیں کہ رب کریم نے رسالت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساتھی عطا فرمائے تھے ان میں سب سے بڑا رتبہ، سب سے بڑا مرتبہ، سب سے بڑا درجہ، سب سے بڑی حیثیت، سب سے زیادہ ویلیوز جس نے پائی ہے وہ افضل البشر بعد الانبیاء ابوبکر صدیق کی ذات اقدس ہے۔ میرے دوستو یہ بات یاد رکھیں، رسالت مآب علیہ السلام کے تمام ساتھیوں میں جس کو رب نے بڑا رتبہ دیا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقام پر گفتگو کرنے لگا ہوں۔ میرے دوستو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنیادی چند باتیں یوں سمجھیے، میں ایک جملہ کہتا ہوں، ابوبکر صدیق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کس لیے کیا تھا؟ جہاں اللہ کی عبادت مقصود ہے، امت کی قیادت مقصود ہے، وہاں پر رسالت مآب کی رفاقت بھی مقصود ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، ما خلق صدیق الا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کو رب نے پیدا جن وجوہات کی بنیاد پہ کیا، ان میں مرکزی وجہ، ان میں دار و مدار جس بنیاد پر ہے وہ ابوبکر صدیق کو رسالت مآب علیہ السلام کی رفاقت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے دوستو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے اللہ رب العزت کے اس دین پر یعنی لاشعوری طور پہ یوں عمل پیرا ہیں جیسے دین آنے کے بعد لوگ عمل پیرا ہوئے ہیں۔ ابھی اعلان نبوت نہیں تھا، ابوبکر صدیق کے دل میں رب کریم نے چند باتوں کا الہام کیا ہے۔ میرے دوستو یہ میں آپ کی خدمت میں پروف کرتے ہوئے بات پیش کر رہا ہوں۔ مشکات شریف حدیث پاک کی مایہ ناز کتاب ہے، اس کی شرح مفتی احناف حضرت ملا علی قاری الہروی رحمہ اللہ، جن کی قبر مبارک آج بھی اما خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کے قدموں میں مکہ مکرمہ کے اندر جنت المعلیٰ میں موجود ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اینقص الدین وانا حی کی روایت کے تحت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق کے والد کا نام عثمان بن عامر ابی قحافہ ہے، ابو قحافہ کا بیٹا، اس کا بچپن میں نام عتیق ہے۔ اس کو رب کریم نے دل میں کس طرح رہنمائی ڈالی ہے؟ حضرت ملا علی قاری نے لکھا کہ حضرت ابو قحافہ نے حالت کفر میں اپنی بیوی کو کہا، ابوبکر صدیق کی اماں حضرت سلمہ ام الخیر رضی اللہ عنہا،
یہ میاں بیوی بعد میں صحابی بنے ہیں، یہ اسلام کے آمد سے پہلے کی بات ہے۔ ابو بکر صدیق کا بچپنا تھا، باپ نے کہا بیوی کو، یعنی اپنی زوجہ کو خاوند کہتا ہے، میرے اس بیٹے کو تیار کرو، بت خانے لے جاتا ہوں، وہاں پر پہنچ کر اسے بتوں کا تعارف کراؤں، اسے اصنام کو انٹروڈکشن کراؤں، تاکہ کل یہ بھی ان سے مانگنے والا ہو، کل یہ بھی بت پرست بنے۔ ماں نے نہلایا، دھلایا، اچھے کپڑے پہنائے، والد کے ساتھ بھیج دیا۔ حضرت ام الخیر کہتی ہیں میرے ذہن میں وہ بات نہ رہی جو اس موقع پہ بتانے والی تھی، لیکن رب کریم نے بھی ایک ایک قدم پہ رہنمائی کرنی تھی۔ والد نے اپنے بچے کو لیا، بت کے سامنے بت خانے میں جا کر ٹھہر گئے، بیٹا یہ آپ کا رازق بھی ہے، مالک بھی ہے، آپ کے معاملات بھی درست کرے گا، اس کی عبادت کرو، اس کا احترام دل میں رکھو، اس کی عقیدت سجاؤ، یگانکت و محبت اس سے پیدا کر لو۔ ابو بکر کو کہہ کے باپ اپنی عبادت بت خانے میں لگ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے رسالت مآب الاسلام کو ایک دن یہ واقعہ تب بتایا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب مجمع صحابہ جمع تھا، ابو بکر صدیق عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بچپن میں یوں ہوا تھا، جب ابو مجھے بتا رہے تھے یہ تیرا خدا ہے، تیرا الہ ہے، اس سے بخشش مانگ، اس کو سجدہ کر، یہ تیری سب کچھ باتیں پوری کرے گا۔ کہتے فَدَنَوْتُ مِنَ الصَّنَمِ فَقُلْتُ إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي، میں قریب ہوا بت کے، یا رسول اللہ میں نے اس بت کو کہا مجھے بھوک لگی ہے، اے بت مجھے کھانا تو کھلا دے۔ فَلَمْ يُجِبْنِي، جواب نہ دیا۔ پھر میں نے اسے کہا انی عار، میرے پاس اس طرح نیا کپڑا پہننے کا نہیں ہے، کچھ پروگرام شاید آئے، میں اپنے ابا کے ساتھ اچھے کپڑے پہنوں، میرے کپڑوں کا بندوبست کر دے۔ کہتے انہوں نے جواب نہ دیا۔ پھر اسے میں نے کہا اچھا اب تو میری بات نہیں سنتا، اب اپنی حفاظت کر۔ فَأَخَذْتُ الصَّخْرَ، میں نے جا کر پتھر کی ایک چٹان اٹھائی اور اٹھا کر اس کو دے مارا، وہ بت دو ٹکڑے بدل گیا، بت ٹکڑے ٹکڑے ہوا۔ ابا کو عبادت میں ہوش آیا، بچے نے کیا کیا میری طرف پلٹے، قریب تھا کہ غصہ میں میرے اوپر لپک پڑتے، لیکن کہا چل میں تجھے تیری ماں کے پاس لے جاتا ہوں، اسے کہتا ہوں بتا تو نے بیٹے کی تربیت کیسے کی ہے، اسے خدا سے گفتگو کرنے کا انداز نہیں سکھایا، اسے تو نے محبت و پیار کی ترتیب نہیں بتائی۔ بڑے غصے میں وہ مجھے میری اماں کے پاس، اللہ کے نبی وہ لے کر آئے اور آ کر میری اماں کو کہا یوں یوں ہوا۔ میری والدہ نے ماتھے پہ ہاتھ مار کے کہا ابو قحافہ ایک بات تجھ سے شیئر کرنی تھی، آج تک نہیں کر پائی۔ اتفاق جب یہ میرا بیٹا پیدا ہوا آپ سفر پہ تھے، واپس آئے، بچے کی خوشی بچے کی خوشی بچے کی خوشی بھول بیٹھی، تمہیں بتا نہ پائی، اب بھی یہ تیرے ساتھ گیا تو میرا تم سے کیا بات اس کے جانے کے بعد رابطہ ہوتا۔ اس زمانے میں کوئی موبائل تو نہیں تھے، میں سوچ رہی تھی ایک بات ہے وہ کر دیتی تو اچھا ہوتا، لیکن اب بتاؤں۔ ابو بکر کے والد کہنے لگے لمبی باتیں شروع کر دی، میں نے تو اتنا کہا اس کی تربیت کرتی، کہاں اسی بارے میں بات ہے۔ کہا جی بات کیا ہے کہ جب ابو بکر پیدا ہوا تھا میری دائیا گواہ، میں گواہ، یہ بچہ میرے پیٹ سے باہر آیا، فسمعت ہاتفا یقول، گویا میں نے آسمانی فرشتے کی آواز سنی، وہ فرشتہ مجھے مخاطب ابو بکر کی اماں کو مخاطب کر کے کہتا ہے یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ کہ ابو بکر کی اماں خوش ہو جا، ہم نے تمہیں وہ بیٹا دیا ہے جسے آسمان کے فرشتے بھی جہنم سے آزاد کہتے ہیں، پہچان میں اس کا نام صدیق ہوگا، محمد کریم کا صحابی بھی بنے گا، دوست بھی بنے گا۔ آپ اندازہ لگائیں یہ ابو بکر صدیق کا مقام اور مرتبہ کس حد تک کہاں تک پہنچا، اور کس حد تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بچپن میں اللہ رب العزت کی رہنمائی چل رہی ہے۔ ابھی تو اعلان نبوت بھی نہیں ہوا، ابھی تو بعثت مصطفیٰ کا اعلان نہیں ہوا، ابھی تو فاران کی چوٹی پہ چڑھ کے رسالت مآب علیہ السلام نے حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا کا اعلان کر کے لوگوں کو دعوت نہیں دی، ابھی تو قرآن نہیں اترا، اقرا کی صورت نہیں آئی، لیکن ابو بکر کی رہنمائی ربانی طرف سے کی جا رہی ہے۔
یہ ابو بکر ہے جس کے سر پہ پیغمبر کے بعد امت کی قیادت و سعادت کا تاج سجا ہے، جس کے کندھوں پہ امت کی راہبری کے تمغے سجے ہیں، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ میرے دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کریم نے جو مرتبہ عطا فرمایا، تفصیل تو اس پر کئی باتیں ہیں، لیکن میں صحیح بخاری کے حوالے سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ملک پاکستان میں عام طور پہ صحیح بخاری کا امام فروری والا نسخہ 2 جلدوں میں قدیمی کتب خانہ کراچی کا شائع و ضائع ہے، بڑا مشہور و معروف ہے، ہمارے طلبہ علماء کے ہاتھوں میں متداول ہے۔ اس کی پہلی جلد اٹھائیں، صحیح بخاری جلد اول کتاب المناقب باب مناقب ابی بکر اٹھائیں، صفحہ 517 اٹھائیں، اسی پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ام المؤمنین حضرت ام عائشہ صدیقہ، نبی پاک کی رفیقہ، امت پہ شفیقہ اور امہات المؤمنین من لائقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں رسالت مآب الاسلام سے محبت و مودت، تعلق و عقیدت، مسرت و یگانگت کو یوں بیان کیا ہے۔ حضرت اماں جان فرماتی ہیں رسالت مآب السلام جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق اس وقت اللہ کے رسول کے حکم پہ امام مسجد نبوی بن چکے تھے کہ رسالت مآب نے اعلان کیا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ابو بکر آپ کے مصلی پہ آئے گا، رب راضی رہے گا، لا ينبغی لقوم فیہ ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، ابو بکر موجود ہو، کوئی اور امت میں بڑی پگڑی بڑے جبے و کبے میں کیوں نہ آئے، پر امام ابو بکر بنے گا، اس لیے ابو بکر کو کہہ دو وہ میرے مصلی کو سنبھال لے۔ حضور پاک کا اعلان چلا ہے رسالت مآب علیہ السلام کی دنیا میں موجودگی پر ابو بکر نے بیماری کے ایام میں 17 نمازوں میں امت مسلمہ کی امامت کی ہے، جیسے رب کریم نے مصلی امامت رسول اللہ کو معراج کی رات دے کے امام الانبیاء بنا کر یہ اعلان کر دیا کہ پوری امت میں انبیاء حضور پاک کے مقتدی ہیں، حضور انبیاء کے امام ہیں، ویسے حضرت ابو بکر صدیق کے لیے رسالت مآب نے مصلی امامت امت کے لیے حوالے کر کے ابو بکر کو امام الامت بنا دیا۔ وہاں جو نبی تھے وہی مقتدی تھے، وہ حضور پاک امام الانبیاء تھے، یہاں جو امت مسلمہ ہے وہ ابو بکر کی مقتدی ہے، ابو بکر پوری امت کا مقتدی ہے، قائد ہے، لیڈر ہے، رئیس ہے، سربراہ ہے۔ یہ فتوہ محمدی ہے۔ رسالت مآب الاسلام نے مصلی امامت حوالے کیا، ابو بکر صدیق نے عین اس دن جس دن رسالت مآب نے دنیا سے رخصت ہونا تھا، حضور پاک علیہ السلام کی صحت مبارک بڑی اچھی، بڑی بہتر، بڑی تسلی بخش ہو گئی۔ ابو بکر صدیق حاضر ہوئے، حضرت رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی، حضور پاک کے چہرے انور کی بشاشت و حشاشت کو دیکھا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، رب کریم نے آپ کے چہرے پر وہی صحت کی رونقیں لوٹا دی۔ حضور پاک نے فرمایا الحمدللہ۔ حضرت ابو بکر کو رسالت مآب نے فرمایا ابو بکر کتنوں دنوں سے تم یہی ہو، سن کے مقام پہ نہیں گئے جہاں آپ کا دوسرا گھر ہے، آپ وہاں تشریف لے جائیں، ذرا وہاں بھی جا کر اس گھر والوں کا حال لے آئیں، آپ تو یہاں میری تیمارداری کے معاملات میں موجود ہیں۔ ابو بکر اجازت سے صبح کی نماز کے بعد سن میں اپنے گھر گئے ہیں۔ اس دن اللہ کے رسول کا چاشت کے وقت کے بعد دنیا سے انتقال کا وقت آتا ہے۔ رسالت مآب دنیا سے جب تشریف لے گئے، کسی کو یوں ابو بکر کے علاقے میں کانوں کان خبر نہیں تھی کہ جب ابو بکر عین اس موقع پہ اجازت نبوی پا کر اپنے دوسرے گھر آیا ہے تو یہاں پر رسالت مآب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ کسی نے جا کے ابو بکر کو بتایا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تڑپتے رسول اللہ کی خدمت میں آئے ہیں۔ اماں جان عائشہ صدیقہ کی روایت صحیح بخاری جلد اول کتاب المناقب باب مناقب ابی بکر، فرمایا ابو بکر صدیق آئے، رسالت مآب علیہ السلام کے
اس حجرہ میں جہاں رسالت مآب کی قبر انور موجود ہے داخل ہوئے، فقبل بین عینی، حضور پاک کے ماتھے مبارک کو چوما اور عرض کیا بے ابی انت و امی طبت حی و میتا، اللہ کے نبی ابھی چھوڑ کے گیا، آپ علیہ السلام پر میری ماں ام الخیر قربان ہو جائے، میرا والد عثمان ابو قحافہ آپ کے اوپر قربان ہو جائے، آپ نے بڑی اچھی زندگی پائی ہے، آپ نے بڑا اچھا دنیا سے انتقال فرمایا ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام کے ساتھ یہ بات کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے والذی نفسی بیدہی لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، فرمایا اس اللہ کی قسم جس اللہ کے قبضے میں ابو بکر صدیق کی جان ہے، ابو بکر اس خدا کی قسم کھا کے اپنے اگلے جملے کو فورسیبل سنٹنس بنا کر مضبوط جملہ کہہ کر عقیدہ دینے لگا، فرمایا سنو لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، نبوت پر دوسری موت نہیں آئے گی، اما الموتۃ التی قد کتبت فقد متہا، ایک ہی موت ہے جس وفات سے آپ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، فیصل آباد کے غیوروں، دوسری موت کون سی ہے جس کی نفی ابو بکر صدیق نے کی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کا لمبا خطبہ ہے جس میں ابو بکر صدیق نے اعلان کیا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد بات، صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں اگر رسول اللہ کو خدا مانتے تھے سنو حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور اللہ کو خدا مانتے ہو، یقیناً مانتے ہو، یاد رکھنا اللہ زندہ ہے، اس پر دوسری موت نہیں آئے۔ سوال اٹھتا ہے کون سی دوسری موت ہے جو ابو بکر رسول اللہ کی ذات پہ اس کی آمد کی نفی کر رہے ہیں؟ وجہ صحیح بخاری کا اسی صفحے پہ حاشیہ اٹھائیں، آپ کی مرضی، علامہ احمد علی سہارنپوری رحمہ اللہ نے جو لکھا ہے وہ دیکھ لیں، اگر اس سے بھی ہٹ کے آ گیا ہے فتح الباری میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے جو اس پر ارشاد کیا ہے وہ دیکھ لیں، آپ کی مرضی، عمدۃ القاری میں علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ کے قلم سے اس کی تشریح اور وضاحت ایکسپلینیشن و تفسیر دیکھ لیں، آپ کی مرضی، ارشاد الساری سے امام قسطلانی رحمہ اللہ کی بات کو اٹھا لیں، آپ کی مرضی، القواقب الدراری شرح کرمانی کو اٹھائیں، اسی جگہ پہ آپ کی مرضی، میں آپ کی خدمت میں حافظ ابن حجر اسقلانی فتح الباری کے مؤلف ہیں، جلد نمبر 7 صحیح بخاری کی وہ شرح جس کو میں طلبہ کے لیے اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہوں، حضرت شیخ محمد زکریا کاندلوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے لا ہجرت بعد الفتح جیسے ہے ایسے یہ فتح الباری ہے، تو فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ 7ویں جلد کے اندر صفحہ 32 پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کی تشریح کرتے ہوئے عقیدہ سمجھاتے ہیں کہ لوگوں قبر میں موت بھی ہے، قبر میں حیات بھی ہے، کہ قبر میں موت کیسی، قبر میں حیات کیسی؟ فرمانے لگے ان فی القبر موت و حیات غیر الانبیاء، قبر میں موت کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت فرشتہ آتا ہے وہ بندے کو قبر میں روح کا تعلق قائم کر کے سوالات و جوابات پوچھتا ہے۔ سنن نبی داؤد میں امام سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمہ اللہ حدیث پاک حضرت برا رضی اللہ عنہ کی لائے ہیں، اذا اقبر المیت، جب بندہ قبر میں جاتا ہے، اتاہ ملکان، 2 فرشتے آتے ہیں، فیقعدانی ہی، اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، فیقولانی لہو من ربک، اس سے سوالات کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا سوالات کا سلسلہ اسے حیات قبر کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب سوالات و جوابات کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے پھر اس کی روح کا تعلق اتنا رکھا جاتا ہے بقدر ما یتعلم، اگر وہ بندہ گناہگار ہے عذاب سہے، اگر نیک ہے یتلذذ، جنت کی لذتیں لے۔ یہ جو لذت لینے کے لیے یا عذاب لینے کے لیے تعلق خفیف کیا جاتا ہے اسے موت ثانیہ کہتے ہیں۔ ابن حجر اسقلانی نے واضح طور پہ کہا وقت تمسک بھی من انکر الحیات فی القبر واجیب عن اہل السنہ المثبتین لذلك والاحسن ان يقال ان حیاته فی القبر لا يتعقبها موت بل يستمر حیا والانبیاء احیاء فی قبورہم۔ فرمائے لوگوں
عام بندے کا معاملہ اور ہے، نبی کا معاملہ اور ہے۔ جب نبی قبر میں جاتا ہے اس کو رب کریم جو قبر کی زندگی دیتے ہیں، بل یستمر حیا، وہ زندگی قیامت تک چلتی ہے۔ والانبیاء احیاء فی قبورہم، جس طرح اللہ نے باقی انبیاء کو وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندگی دی ہے، ایسے اللہ نے ہمارے نبی کو وفات کے بعد اپنی قبر میں زندگی دی ہے۔ جو انکار کرتا ہے اس وہ یہاں سے دلیل پکڑتا ہے، وہ اجیبان اہل السنہ المثبتین لذالک، لیکن اہل حق اہل السنت والجماعت اسی سے ان کا منہ بند کر کے ان کو دلیل سمجھاتے ہیں۔ گویا ابو بکر صدیق نے پیغمبر کریم کے دنیا سے جانے کے بعد صحابہ کرام کو ساتھ لے کر اجماع سکوتی جس عقیدے پہ کیا ہے، اس عقیدے کا نام عقیدہ حیات النبی ہے۔ اجماع کی دو قسمیں، ایک اجماع قولی ہے، ایک اجماع سکوتی ہے۔ آپ اٹھائیے ملا جیون کی نور الانوار اٹھائیے، باس الاجماع اٹھائیے، سرکی روڈ کراچی کا، سرکی روڈ کوئٹہ کا طبع اٹھائیے، صفحہ 222 اٹھائیے، ورقے کی دائیں سیٹ پہ ملا جیون نے حرف آخر پہ کہا سنو، والاجماع علی مراتبہ ثم الاجماع علی مراتبہ فالاقوى اجماع الصحابۃ رضی اللہ عنہم نصا بان یقولا کل واحد منہم اجمع علی کذا فیکون کالآیۃ والخبر المتواتر حتی یکفر جاہدہ کاجماعی علی خلافت ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ۔ کا اہل سنت کے لوگوں، اہل سنت کا اجماع کے بارے میں نظریہ یہ ہے، ایک اجماع قولی و نصی ہوتا ہے، ایک اجماع سکوتی ہوتا ہے۔ اجماع قولی کا معنی سب صحابہ الفاظ بول دیں، اس کا منکر ایسے کافر ہے جیسے قرآن و سنت کا منکر کافر ہے، جس طرح خلافت صدیق پہ امت کا اجماع ہے۔ فرمایا دوسرا اجماع جو ہے اجماع سکوتی ہوتا ہے۔ اجماع سکوتی کا منکر کافر تو نہیں ہوتا، فاسق ضرور ہوتا ہے، خارج اہل سنت ضرور ہوتا ہے۔ وہ اجماع یہ ہے، ایک بڑا صحابی عقیدے کی بات کر دے، باقی صحابہ تائیدن تصدیق کر دے، اسے اجماع سکوتی کہتے ہیں۔ ماننا ضروری، مانو گے اہل سنت، نہ مانو گے خارج اہل سنت۔ ابو بکر نے حضور پاک کے دنیا سے جانے کے بعد جو سب سے پہلے اجماع سکوتی کرایا ہے وہ عقیدہ حیات النبی پر کرایا۔ یہ صحیح بخاری ہے، اور صحیح بخاری جلد اول کتاب المناقب باب مناقب ابی بکر، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے امت مسلمہ کو مکمل نظریہ دیا۔ لیکن میں حیران ہوں، بعض عقیدے کے ڈاکو اس روایت کو آدھا سناتے ہیں اور کہتے ہیں اِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، یہ بات کر کے جملہ چھوڑ دیتے ہیں۔ میں حیران ہوں، علم کا ڈاکو نہیں بننا چاہیے، تھیف آف نالج، جو بندہ معلومات کا چور بنے اسے کبھی امت قبول نہیں کرتی۔ چور چور ہوتا ہے اور صحیح بندہ صحیح ہوتا ہے۔ اسی لیے اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے خطبہ صدیق اکبر میں دنیا کی وفات بتائی ہے، قبر کی حیات بتائی۔ آدھی بات کریں تو آدھا مسئلہ سمجھ آتا ہے، پوری بات کریں پورا مسئلہ سمجھ آتا ہے۔ میں قربان جاؤں، حضرت مولانا جمشید علی خان رحمہ اللہ مدرسہ ربیہ ریمنڈ والے بڑا پیارا جملہ فرماتے تھے اپنی گفتگو میں۔ کئی بار تبا میں نے بھی ان سے سنا، جو حضرات ان سے ریلیٹڈ ہیں وہ جانتے ہوں گے۔ حضرت مولانا جمشید فرمایا کرتے تھے بھائیو، پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے۔ کئی بار ہم نے سنا ادھورے دین پہ نہیں، میں نے کہا سنو، سنی بننے کے لیے بھی پورا ابو بکر ماننا ہوگا، ادھورا نہیں۔ ابو بکر کو وفات نبوی پر دلیل دینے والوں، ابو بکر کی اسی روایت پہ حیات النبی بھی ثابت ہے۔ ہم پورے دین کی بات کرتے ہیں، اس لیے پورے ابو بکر کی خطبے کی بات کرتے ہیں، نہ آدھے دین کی بات کرتے ہیں، نہ آدھے خطبے کی بات کرتے ہیں۔ توجہ رکھنا، ابو بکر صدیق کے اوپر دو باتیں میں جملہ سنانے لگا ہوں، توجہ رکھنا۔ صدیق کے لیے میں نے حضرت ابو بکر کے والدہ کی روایت پڑھی تھی، اسمہ فی السماء صدیق، ابو بکر کا نام آسمان میں صدیق ہے۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ 24واں پارہ پہلا صفحہ رب کریم فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اے لوگو، سچائی محمد الرسول اللہ لائے، تصدیق ابو بکر صدیق نے کی۔ جو رسول اللہ کی سچائی کی تصدیق کر دے اسے صدیق کہتے ہیں۔
آپ کا ذوق تازہ ہے یا سو گیا ہے؟ تازہ ہے نا؟ توجہ، حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ نے ہمیں کردار کا غازی گفتار کے غازی میں ایک شعر سنایا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ اسی پر کردار اور گفتار کی بات کی تھی، کہا کچھ لوگ وہ ہیں جو عمل سے نہیں کرتے، زبان سے کہتے ہیں، گفتار کے غازی ہیں، کردار کے نہیں ہیں۔ تو جو گفتار میں بات کرے کردار میں نہ رکھے، قول میں کہے عمل میں نہ رکھے، تو وہ بندہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کا مصداق ہو کر قرآنی تردید کا حصہ بن جاتا ہے۔ ابو بکر ایسا نہیں ہے، جو ابو بکر نے حیات النبی کہی ہے، وفات نبوی کے وقت گفتار میں بات کی تو اپنی وفات کے وقت کردار سے ثابت کیا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں آپ کی خدمت میں تفسیر مفاتح الغیب تفسیر کبیر جلد نمبر 21 پیش کر رہا ہوں۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ سورۃ الکہف سورت نمبر 19 آیت نمبر 11 قرآن کریم، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، اس آیت کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے، میرے دوستو حضرت امام فخر الدین رازی سوال لائے ہیں، پچھلی امت کے لوگ اصحاب کہف ہیں، کیا معنی؟ غار میں 309 سال سوئے ہیں۔ کہا جی بالکل ٹھیک ہے، 309 سال سو گئے۔ تو پھر کہا یہ پچھلی امت کے بزرگان اولیاء صالحین کی کرامت ہے۔ کا سوال اٹھتا ہے کیا تم میں بھی کوئی ایسی کرامت امت محمدیہ میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ حضرت فخر الدین رازی نے رحمہ اللہ نے 4 روایتیں خلفائے راشدین کے لیے لکھ کے ان کی کرامت، ان کی عزت، ان کی برتری، ان کا مقام، ان کا مرتبہ ثابت کرتے ہوئے خصوصاً شیخین کے لیے ایک حدیث پاک لا کر مسئلہ سمجھایا ہے، جس سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و مقام بھی واضح ہوتی ہے اور حضور پاک سے تعلق بھی واضح ہوتا ہے۔ حضرت امام فخر الدین لکھتے ہیں قال صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بکر و عمر انتما منی بمنزلت السمع والبصر، کا حضور پاک علیہ السلام نے حضرت ابو بکر حضرت عمر کو مخاطب کر کے ان کا مقام واضح کرتے ہوئے فرمایا، لوگو یہ ابو بکر یہ عمر مجھ سے ایسے تعلق رکھتے ہیں جیسے میری آنکھیں اور میرے کان۔ انتما منی بمنزلت السمع والبصر۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں جو حضور نے ابو بکر کو کان فرمایا، سماعت کی صفت بتائی، حضرت عمر کو بصارت کی صفت بتائی، کا ہو نہیں سکتا تھا کہ ان سے اس طرح کے کرامات کا ظہور نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ عقیدہ کے ثبوت کے لیے تو آیت ہے، لیکن کرامات بطور تائید ہوتے ہیں۔ سنیں حضرت امام فخر الدین رازی کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ منبر پہ بیٹھے ہیں، فرماتے ہیں یا ساریہ الجبل الجبل۔ ساریہ بن زنیم فوجی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے، صحابی رسول ہیں۔ حضرت ساریہ کو حضرت عمر نے مخاطب کیا منبر پہ بیٹھ کے، فرمایا پہاڑ پہاڑ لشکر کو بچاؤ۔ جمعے کی تقریر جاری کر دی، صحابہ حیران، وہی تو ختم ہے، عمر فاروق ساریہ سے سینکڑوں میل دور بات کیسے کر رہے؟ حضرت علی کہتے ہیں میں نے تاریخ وقت دن نوٹ کر لیا، جس دن آئے حضرت ساریہ کے لشکر والے، میں نے پوچھا بتاؤ کوئی پہاڑ والا واقعہ بھی ہوا؟ کہا جی جی بڑا عجیب واقعہ۔ کہا کیا ہوا؟ کہا دشمن پہاڑ سے بیک فٹ پہ ہمیں لانے کے لیے ہمارے پیچھے سے حملہ آور تھا،
ہمیں نہیں پتا. اچانک عمر فاروق کی آواز آئی, ساریہ, پہاڑ, پہاڑ, الجبل. اصل میں اتقی فعل معذوف ہے, اسے نحو کی زبان میں فعل تحذیر کہتے ہیں. تو کہا اتقی من الجبل, پہاڑ کی طرف دیکھو اور بچو. تو کہا عمر کی آواز آئی, آپ نے پیچھے دیکھا تو دشمن سے حفاظت ہو گئی اور ہم نے فتح لے لی, بڑا بڑا مال غنیمت بھی لیا. حضرت عمر کے پاس پہنچے. عمر, وہی تو بند ہے, آپ نے کیسے دیکھا کہ ساریہ کے پیچھے فوج آئی ہوئی ہے دشمن کی؟ حضرت عمر نے کہا, علی مجھے بھی کوئی وحی کے اوپر بات نہیں ہے, وحی بند ہے. میں حیران ہوں, اللہ نے اچانک میرے سامنے گفتگو کے دوران درمیانی پردے ہٹا دیے, مجھے ساریہ نظر آ رہا, دشمن کی فوج نظر آ رہی, اچانک میرے منہ سے جملے نکلے, میں نے بات کی, پھر فوراً ماحول بدل گیا, وہی مسجد نبوی اور وہی آپ اور ہم بیٹھے تھے. کہا حضور پاک نے عمر کو بصر فرمایا تھا, آنکھ سے دیکھنے کی کرامت عمر فاروق سے ظاہر ہوئی. کہا ابو بکر پر آئے, حضرت ابو بکر کو سماع فرمایا, کان کی سماعت کی بات کی ہے. امام راضی کہتے ہیں یہ معاملہ ابو بکر سے ہوا, کیا ہوا سنے, فرماتے ہیں اما ابو بکر فمن کراماتہ انہ لما حملت جنازتہ الى باب قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونودی السلام علیک یا رسول اللہ ھذا ابو بکر بالباب فاذا الباب قد انتفع واذا بحاطف یعطف من القبر ادخل الحبیب الى الحبیب. حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے جو امام سیوطی نے بھی الخصائص الکبریٰ میں دو روایتیں اسی عنوان پہ ذکر کی ہیں, ایک ابن عساکر سے حضرت علی کی روایت, ایک تاریخ بغداد سے امام خطیب بغدادی کے حوالے سے ام المؤمنین حضرت عائشہ کی روایت رضی اللہ عنہ. دونوں جگہ اسی روایت کو انہوں نے بھی ذکر کیا. امام فخر الدین بھی ذکر کرتے ہیں ابو بکر دنیا سے جانے لگے, صحابہ اکٹھے, ابو بکر نے وصیت کی, یاد رکھو جب میں فوت ہو جاؤں گا میری قبر بنانے کے لیے دو میں سے ایک جگہ طے کرنا. امیر المؤمنین وقت فرمائیے دو میں سے ایک جگہ کون سی ہے, دونوں بتا دیں. فرمایا پہلی جگہ رسول اللہ کے ساتھ حضور کے حجرے میں روضہ نبوی میں, اس جگہ مجھے دفن کرنا. اجازت لے کر صحابہ کرام حیران, اجازت لے کر فرمائے جی ہاں اجازت لے کر, اجازت جو نہ آئے تو فرمایا پھر مقابر المسلمین جنت البقیع میں لے جانا. اللہ جانے اور اللہ کا یہ بندہ جانے, پھر یہاں دفن نہ کرنا. ابو بکر وصیت کر گئے اور اس وصیت کے وقت عمر فاروق, عثمان ذو النورین, علی حیدر کرار اور اجلہ صحابہ موجود ہیں. اگر جانے والا وصیت غلط کرے, قرآنی احکام موجود ہے, ورثاء وصیت بدل دے. کسی صحابی نے نہیں بدلی. حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت حیدر کرار رضی اللہ عنہم موجود, کسی نے تبدیل نہیں کی اور بلکہ اس پہ عمل کیا. امام راضی کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد چارپائی کو اٹھایا, سیدھا رسول اللہ کی قبر کے دروازے پہ لے گئے. فنودی السلام علیک یا رسول اللہ, رسول اللہ کی قبر پہ حضرت ابو بکر صدیق کے جنازہ لے جاتے وقت پیغمبر کے صحابہ نے صلاۃ و سلام پڑھا. فیصل آباد کے غیوروں, پتہ چلا نبی کی قبر پہ سلام پڑھنا صحابہ کا طریقہ بھی ہے. سلام پڑھنے کے بعد عرض کیا ھذا ابو بکر بالباب, ابو بکر دروازے پر ہے. میں اپنے الفاظ میں سمجھانے کے لیے کہوں, غار کا یار مزار کا یار بننے آیا ہوا ہے. یہ یار غار مزار یار بننے کے لیے آیا ہوا ہے. اجازت ہے. حضرت علی کہتے ہم یہ رکھ کر ایک سائٹ پہ ٹھہرے, قبر اطہر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب. دنیا میں بھی دوست تھا, آج بھی دوست ہے, دوست دوست کے ساتھ پہنچا دو. بلکہ امام سیوطی ایک روایت کا لفظ مزید لائے, الخصائص الکبریٰ کی دوسری جلد صفحہ 491 پڑھنے لگاؤ. حضرت امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں
فَإِنَّ الْحَبِيبَ إِلَى الْحَبِيبِ مُشْتَاقُ. فرمایا ایک دوست چاہتا ہے دوسرا دوست میرے پاس کب آئے گا. میرے دوستو ابو بکر یہ ہے جس نے عقیدہ حیات النبی بولا تھا، اپنے عمل سے کر کے دکھایا. صرف گفتار نہیں ہے، ابو بکر کردار کا بھی غازی ہے. جو کہا وہ کر کے دکھایا. اور صدیق کہتے اسے ہیں جس کا قول ہو اس کا عمل اس کے قول کی تصدیق کر دے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی جن جن مواقع پہ سلام پیش کیا ہے، بنیادی طور پہ تو میں نے وہ پیش کی. ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کر کے صدیق اکبر کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے میں نے صرف اتنی بات پیش کی ہے جس سے ابو بکر صدیق کا یہ والا معاملہ آپ کے سامنے آئے. ورنہ صدیقی کردار، صدیقی گفتار، صدیقی اعمال، صدیقی صفات، صدیقی حیات پر بات کرنے کے لیے عمر نوح چاہیے، شاید وہ بھی ناکافی ہو جائے. ہرچہ خواندہ ایم فراموش کردہ ایم الا حدیث یار کے تکرار میں کنیم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.